پرویز الہی کی گرفتاری بہت افسوس ہوا. دوست ہیں اچھے، مہربان ہیں، صحافیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک اور لوگوں کو روزگار دینے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا. یعنی اس حوالے سے ان کی اس شخصیت کو دیکھا جائے. اور پھر ایک تحمل مزاج انسان ہے. اور لیکن افسوس یہ ہوا کہ کچھ غلط فیصلے بھی انسان کرتا ہے. میں جیسے خود اپنی زندگی میں بھی بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ فیصلے ہوئے. تو میں خود کوارٹر گارڈ میں رہ چکا ہوں آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو تھے ان کے ہاں میں ان کو قبول نہیں تھا کسی بھی وجہ سے. غلطیاں میری بھی تھیں. انسان کو کسی حد تک ان باتوں کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. پرویز الہی کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے ایک ایسی فسٹائیو پارٹی کا جو ہے ساتھ دیا کہ جس نے یہ 9 مئی کا واقعہ دیکھیں. اب مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ کے کر رہے ہیں. لوگ مہنگائی سے تنگ آ کے جا کے جہاں پہ آپ کے طیارے کھڑے ہیں، آپ کی تنصیبات ہیں ملک کو بچانے والی، سنبھالنے والی، تو وہ جا کے آپ تباہ کر دیتے ہیں. یہ مہنگائی کا خاتمے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے؟ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں کہ آپ تو پھر بھارت سے بڑے دشمن نکلے. اور یہ تو وہ جو شے دی جا رہی تھی گزشتہ 20-25 سال سے، 20-22 سال سے، یہ 3.5 سال کی بات نہیں ہے. یہ گزشتہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کی بات نہیں ہے. یہ 20-22 سال میں ایک ہی بیج بویا گیا کہ میں نیک ہوں باقی سب بد ہیں. تو اس میں وہ جو ان کے ماننے والے تھے، خاص طور پہ ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ہماری بھی وہ مائیں بہنیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ایک خامد کے لیے تو پریشان کن بات ہے نا کہ اس کی بیوی عمران خان کی عاشق ہو. کس قدر بے شرمی کا ماحول ہمارے ملک میں چل رہا ہے یہ، یا چلتا رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں اس طرح منتج ہونی تھی. میں اب بھی لیکن یہ کہتا ہوں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگ یہ کرتے ہیں، بھائی غریبوں کو نہ بدنام کریں. غریب لوگ نہ تو دہشت گردی کرتے ہیں، غریب لوگ نہ تو کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. وہ اپنی مہنگائی میں پس کے رو پٹ کے روزانہ رات کو روتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ کے سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن محنت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ غلط العام تصورات سے نکلیں. پرویز الہی کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے واقعات ہیں، مجھے یاد پڑتے ہیں. ہمارے آپ اینالسٹ بتا رہے ہیں. میں نے خود بھی 2018 میں ان سے پوچھا تھا. اس دن میں نے سجاد میر صاحب جو بہت بڑے صحافی ہیں، ان کے ٹی وی پروگرام میں نیوز 1 میں بھی موجود تھا اور بھی بہت سے لوگ سینئر موجود تھے. انہوں نے وہ لیکن اب کی بات نہیں ہے، اس کو کچھ سال 6 مہینے پرانی بات ہے غالباً. وہاں بھی جب سوال کیا گیا پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ جی 2018 میں الیکشنوں سے قبل کچھ تھوڑی دیر قبل میں دونوں بھائیوں، دونوں کزنز کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا. ہم تینوں ہی تھے موجود. تو میں نے انہیں کہا کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جو بھی کچھ ہمارے ہاں ایسی قوتیں ہیں جو معاملات کو سب کچھ ٹوسٹ کرتی ہیں، ٹرن کرتی ہیں اور ٹیبل بھی ٹرن کر دیتی ہیں، تو وہاں سے کچھ ہمیں سگنلز یہ مل رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جسے عرف عام میں کاف لیگ کہا جاتا ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ اب بالکل ختم ہے تقریباً. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کی بڑی ہوا ہے، ان دنوں بڑی ہوا تھی، بنائی جا رہی تھی، تو وہ شاید کامیاب ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسی کوئی چیز کریں گے، یا بہرحال اتحاد الحاد جو بھی کچھ ہے وہ اتحاد اور وہ تقریباً ہم کریں گے، یا ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہوگی. یہ مطلب تھا. تو میں نے انہیں یہ پوچھا کہ آپ کے ان لوگوں سے رابطے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہیں. میں کیا وہ مسلسل رابطے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. میں کیا ان کی آپ کے بارے میں اوپینین کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھی ہے. تو میں نے پھر اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جو ملکی فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جن کو ہم کبھی نادیدہ ہاتھ کہتے رہے ہیں، جو ابھی فیصلہ ساز قوت ہیں ہر طرح، ہر لحاظ سے، ہر سٹینڈرڈ پہ ہم اس بات پہ بحث کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے ٹرمز تھے. اور پھر انہوں نے اقتدار ان کو کسی نہ کسی شکل میں ملا. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ لوگ جنرل فیض کے طرف چلے گئے، کچھ جنرل باجوہ، کچھ کسی طرف. وہ تقسیم بہرحال میں تقسیم تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی فطری چیز ہوتی ہے. جو نفاق ہوتا ہے، بھلے وہ جوڈیشری میں ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو، وہ بہت برا ہے. کیونکہ یہ ادارے ایسے ہیں جو صرف اتحاد اور یگانگت اور چین آف کمانڈ اور یونیفائڈ کمانڈ سے چلتے ہیں. اگر ان میں اس طرح کے اختلاف ہو جائیں
کہ کسی کو کہہ دیا جا کہ آ جاؤ کور کمانڈر ہاؤس کو ٹیک اوور کر لو، آ جاؤ تیاروں کو جلا دو، ملک پاکستان کے تیاروں کو جو آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں سن 65 میں جنہوں نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر بنایا۔ چلو ہمیں نقصان بھی ہوئے ہوں گے لیکن پاکستان کا دفاع بھی ہوا تھا، یہ بات نہ بھولیں۔ ان دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والے لوگ میرا نہیں خیال غریب لوگ ہیں، وہ بہکائے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھروں والے، جن کے بچے، جن کی بچیاں عمران خان کی عاشق ہیں، جو ہیرو خود بھی بننا چاہتے ہیں اور کسی ہیرو کو دیکھ کے وہ ان کے اندر ایک وہ جذبہ ابھرتا ہے کہ ہم بھی ہیرو ہیں۔ تو وہ یہ ہیروئزم سے دنیا کہاں چل رہی ہے؟ میں ابھی چین سے لوٹا ہوں، دنیا بالکل کسی ہیروئزم کے چکر میں نہیں ہے، وہ کام کام اور کام، جو قائد اعظم کا پیغام تھا، ذہانت کے ساتھ اپنے مشن کی طرف گامزن ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری جو ہے اس سے یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنا وہ قریب تھے، اسٹیبلشمنٹ یقیناً جس طرح میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعہ کو 9/11 کا واقعہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کی معافی نہیں ہے اور معافی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی معافی نہیں، ایک دفعہ سزا ضرور بھگتے ہیں یہ لوگ، چاہے ایک دن کی گزریں، ایک مہینے کی گزریں، اور سزا تو یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یاشیاں کرتے ہیں یہ تو بھگت نہیں سکتے۔ کیا عمران خان عام کامن مین کی طرح جیل میں جا کے دوزانوں ہو کے آنکھیں نیچے کر کے جیلر کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اپنے پباں باہر بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ چیزاں فیس کر سکتے ہیں؟ یہ ہیروئزم ساری بالا ہے، اوپر کے ملائی کھا رہے ہیں، یہ مزے لے رہے ہیں کہ جی میرے پیچھے لوگ پاگل شدائی ہوئے۔ یہ شدائیستان نہ بنائیں پاکستان کو ایک محنتستان بنائیں۔ تو عمران خان کی بھی یہ غلطی ہے، اور اگر یہ حکومت موجودہ جو اس وقت PDM کی ہے، شہباز شریف کی، ان کی بھی یہ غلطی ہے کہ لوگوں کو مہنگائی کہ جن سے ابھی تک پوری طرح نجات نہیں دلا سکے، لیکن اب انہوں نے لنگوٹا کس لیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے، IMF سے نبردہ زمان کا بھی پروگرام ہے، بین الاقوامی دوست بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جیسے چین میں گیا تو چین کی طرف سے ہمیں اطلاع ملی کہ وہ ہم سے پوری طرح تعاون کر رہے ہیں، پاکستان سے کچھ وہ درآمدات بھی کر رہے ہیں جن میں دودھ بھی ہے، کوالٹی سٹینڈرڈ کنٹرول رکھ کے کیا جائے گا، چیریز بھی ہیں، رائس بھی ہے، اور دیگر اور بہت سی چیزوں میں باہمی کولیبریشن ہو رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن یہ جو ملک میں نفرتیں، اداروں میں نفاق اور یہ محبتوں میں ضمانتیں دینا، کچھ لوگوں کی نفرتوں میں ضمانتیں منسوخ کرنا، یہ یکسر نامنظور ہے، یہ کسی طور پہ بھی ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کے واقعہ جو ہیں اردوان کو یا ترکی کو اپنا ماڈل نہ بنائیں، پاکستان کو پاکستان کا ہی ماڈل بنائیں، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، محنت کو ماڈل بنائیں، ہیروئزم چھوڑیں، ہیرو ورشپ چھوڑیں۔ دنیا میں کتنے ممالک نے ہیروؤں کی وجہ سے ترقی کی ہے، کوئی ہیرو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نجات دہندہ جھوٹے سچے ایسے فراڈیے، ان سے نجات حاصل کریں۔ شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔